السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین. آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو بہت زیادہ توجہ سے سنیے گا ایک ایک بات کو، کیونکہ جہاں جہاں آپ لوگ آزمائشوں میں کھڑے ہیں نا، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ جواب ملے گا. پوری ویڈیو غور سے سنیے گا، کیونکہ ایک بہن کے کچھ معاملات ہیں، کچھ معجزات، کچھ اسٹوری اور کچھ لائف کی ایسی جرنی ہے جو انہوں نے اپنی آواز میں مجھے سینڈ کی، تاکہ آپ سب لوگوں کو یقین آئے کہ اللہ سے جڑنے کا سفر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم سے دور کیوں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس جانب لے جا رہے ہوتے ہیں، کیا پلاننگ ہوتی ہے، کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس طرف اللہ ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا نہیں ہے. اور وہ تمام معاملات جو آپ کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں، یعنی خوابوں کو لے کر، دعاؤں کو لے کر، یہ ان تمام باتوں کے جوابات آپ لوگوں کو ملیں گے. اور میں آپ لوگوں سے قرآن کی بہت خوبصورت آیت، بہت خوبصورت معاملات شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کو اس درد کی گھڑیوں میں بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور پیارے لوگوں کو جوڑا ہے، جو اللہ سے قرب میں اس لیول، اس مقام پر ہیں کہ ان سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ہمت ملتی ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے. کیونکہ جب ان بہن نے اپنی کہانی سنائی نا، اور وہ جو میریکل شیئر کیا، میری بھی عقل حیران رہ گئی. اور واقعی میں دل سے اللہ کے لیے بہت شکر نکلا کہ اللہ، اگر تو ہمارے لیے پلاننگ نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے. لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں، اللہ پلاننگ بھی ان کے لیے بیسٹ کرتا ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میری جو بھی پرابلمس ہیں، میری جو بھی نیڈ ہیں، وہ اللہ اس کو سولو کر دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی کا برا نہیں کر رہے، یاد رہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں اس بات کو مانے کہ ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے. ہر انسان اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت کلیئر ہیں، نہ جانے ہم پر یہ مشکلات کیوں آ گئی، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. جبکہ جب اپنی برائیاں ہی انسان کو نظر نہ آئیں تو سمجھ لیں خدا سے وہ بہت دور ہیں. کیونکہ جو لوگ خدا کے قرب میں ہوتے ہیں نا، ان کی نشانی ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں خامی، وہ اپنے اندر چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، نسبتاً یہ کہ وہ دوسروں میں عیب نکالیں. وہ ہر لمحہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ میں خود کو بہتر سے بہترین کیسے بناؤں کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں آ جاؤں، میرا رب اتنا راضی ہو جائے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. یہ وہ صحیح لوگ ہیں، یہی وہ مومن لوگ ہیں جن کی مدد اللہ پاک فرماتا ہے. ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اتنے برے طریقے سے دوسروں کو تباہ کرتے ہیں، رون دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، نہ جانے ہم پر اتنی مشکلات کیوں آ گئی ہیں. وہ ایک لمحے کو نہیں سوچتے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، اور اتنے بے ضمیر ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں گزرتا کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو بس جان لیں، جب آپ کو گناہ ہی نہ لگے تو بس یہ آپ کی بہت بڑی تباہی کا ایک معاملہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، جس کی طرف آپ اپنا پہلا قدم بڑھا دیتے ہیں. اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے کیسے راستہ نکالتا ہے، یہ آپ کو آج اس ویڈیو میں پتہ چلے گا. جب انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو وہ اس مشکل کے ساتھ یاد رکھیں کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی پوسٹ، ویڈیو، تو کبھی ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال کر. جی، انسان تو تڑپ اٹھتا ہے نا کہ فلاں شے مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہی، غم کھاتا ہے، بدگمان ہونے لگتا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کرتا کہ خدا کے دیے گئے سائنس کو. آج جو میں کہانی شیئر کروں گی وہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، میریکل ہے، اور یہ چیز ان سب کے لیے موٹیویشن ہوگی جو کہتے ہیں کہ بس صبر کیے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد تو آ ہی نہیں رہی. نعوذ باللہ. اللہ ہر حال میں مدد بھیجتا ہے، لیکن وہ ہمیں مقبول نہیں ہوتی.
ہم اپنے گمان میں پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی کنڈیشن میں پھنسے ہوئے تھے, اس کی گائیڈنس کے لیے اللہ آپ کو کسی سے ملوا دے گا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ گائیڈ بھی کر دے گا آپ کو, اور کئی حقیقتیں ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. تو پھر یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کو میری ویڈیو یا تعبیروں سے ہی ہیلپ ملنی ہے. مطلب کچھ لوگوں کے میریکل ہوئے بھی ہیں میرے چینل کے تھرو, کئی لوگوں نے تعبیریں پا بھی لی تھی, سچ بھی ہو گئیں. یہ سب اللہ کی مدد کے طریقے ہیں ڈفرینٹ انداز میں. وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی طرح ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہے, مدد بھیج رہا ہے. وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے, جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اب زندہ نہیں رہ پائیں گے. لیکن دیکھیں آپ آج خود کہاں کھڑے ہیں. ممکن لگتا تھا دعا پر قائم ہونا, لیکن لے کے چل رہا ہے نا اللہ. تو وہ کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا الحفیظ رب, جس نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت کی. آپ کا کارساز, جس نے ایسے کام بنائے ہیں آپ کے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. میں اسے بڑا ناممکن سمجھ رہا تھا, پھر تب آپ کو اس کے ناموں کی صفات کا بھی پتہ چلنے لگے گا کہ جو وہ اپنے ناموں کی صفات بیان کرتا ہے نا, وہ اسے پورا بھی فرماتا ہے. اور اب ان دعاؤں کے بعد وہ آپ کو اپنے الرزاق ہونے کے جلوے دکھائے گا. آپ کے انعامات رزق ہیں, اور رزق دینے کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. وہ دکھائے گا آپ کو صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. بس آپ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لیں. اللہ کے لیے اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ, اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے تو آپ کی دعا واقعی قبول ہو کر رہے گی. آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ سائنس کی شکل میں آپ کو شو کر دے گا. کبھی وہ سائن فزیکل فارم میں ہوں گے اور کبھی وہ خوابوں کی شکل میں ہوں گے, لیکن وہ اس لیے ہوں گے تاکہ وہ تو جو مدت ہے جب ملنا ہے تب وہ ہونا ہے, لیکن میرا بندہ ایٹ لیسٹ تسلی میں آئے کہ میں نے اس کی سن لی ہے اور میں یہ چیز پوری کروں گا, کیونکہ اس کی مدد آپ کے ساتھ ہر قدم پر ہے. اگر آپ چل رہے ہیں, واقعی میں مان رہے ہیں تو, کیونکہ یہ بھی ایک ڈفرینس ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ پر ٹرسٹ ہے, دعاؤں پر ٹرسٹ ہے, لیکن دوسرے ہی لمحے بہت غم کی بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, وسوسوں کی زد میں ہوتے ہیں, اور اس خوف میں ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یہ بیلیف نہیں ہے, اسے اللہ کے ساتھ چلنا نہیں کہتے. آپ پورا قرآن پاک ریسرچ کر لیں, پڑھ لیں, ایک ایک چیز کو کھول کے سمجھیں, آپ کو یہی بات ملے گی کہ جن جن کی لائف میں میریکلز ہوئے وہ اللہ کے ساتھ چلتے کیسے تھے, ان کا ایمان کس لیول کا تھا, کیونکہ ان کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں فرما رہا ہے, پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اس طرح تم بھی صبر کرو, اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن. یہ قرآن پیغام ہے, سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے. اب دیکھیں یوں تو اس آیت میں اللہ پاک نبی پاک سے مخاطب ہیں, لیکن بہت بہت بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہے ہم لوگوں کے لیے. وہ اس طرح کہ مانتی ہوں اپنی اپنی جگہ سب بڑی آزمائش جھیل رہے ہیں, لیکن ابھی جو میں الفاظ آپ لوگوں سے نبی پاک کے بتاؤں گی آپ لوگ اپنی جگہ دل تھام لیں گے. اللہ تعالیٰ نبی پاک کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی قوم نے اگر آپ کو جھٹلایا, آپ کی قدر نہ کی, آپ کی مخالفت کی اور تکلیفیں پہنچائی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پیغمبروں کو یاد کریں کہ کیسی کیسی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی اور کن کن زبردست مخالفت کا سامنا کیا, صبر و برداشت سے کام لیا. ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا پھر بھوکے ہی رہے, پھر روزہ رکھا پھر بھوکے ہی رہے, اور پھر روزہ رکھا, پھر فرمانے لگے عائشہ
محمد اور آل محمد کے لائق تو دنیا ہے ہی نہیں۔ عائشہ دنیا کی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور دنیا کی خواہشوں کی چیزوں سے اپنے تئیں بچائے رکھنے کا حکم ہے۔ وہی تکلیف مجھے بھی دی گئی ہے جو ان عالی ہمت رسولوں کو دی گئی تھی۔ قسم اللہ کی میں بھی انہی کی طرح اپنی طاقت، صبر و سہارے سے ہی کام لوں گا، اللہ کی قوت کے بھروسے سے، پر یہ بات زبان سے نکال رہا ہوں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے لیول کا ٹیسٹ اللہ عام بندے کو نہیں دے گا، اور ایسا ٹیسٹ جس پر رب خود تسلی دے رہا ہے، صبر کرنے کو کہہ رہا ہے، یقیناً اس کا پین ہماری عقل میں نہیں سما سکتا، ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی وہ کس لیول کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو پھر غور طلب بات یہ ہے کہ پھر یہ آیتیں اور اس میں نبی پاک کے صبر کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ عام بندہ جس کی عقل محدود ہوگی وہ اس آیت کو پڑھ کر آگے بڑھ جائے گا کہ ہاں بھئی ان کو بہت بڑے لیول پر آزمائش دی گئی تھی، بس اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، یہ بات اتنی سی کافی نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں، تکلیفوں پر نیگیٹو ہونے لگتے ہیں نا، یا یوں بھی کہہ لیں کہ اپنی مرضی کا کام نہ ہو رہا ہو یا دعا نہ پوری ہو رہی ہو، ارد گرد کی زندگی مکمل تنگ کر دی گئی ہو، تو انسان شیطان کے وار میں جانے لگتا ہے، اپنے نقصان کا بار بار سوچ کر غم سے تباہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا سے کیا مطلب واسطہ؟ وہ اور زیادہ صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں مانتی ہوں ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو ہمیں انہی کو فالو کرنے کا کہا ہے نا۔ کہنے کا مقصد ہے آپ سب کو اپنی اپنی جگہ جو ٹیسٹ دیے گئے ہیں نا، وہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حد سے بڑھ کر امتحان دیا گیا ہے۔ تو یہی چیز اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ صبر کریں۔ اللہ ہمیں جسٹ فالو کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن اس لیول کا ٹیسٹ نہیں دے گا۔ بندہ تو نیت ہی بنا لینا تو اللہ تھام لیتا ہے، وہ گزروا دیتا ہے جرنی۔ موسٹلی لوگ نیت بناتے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی واویلا، شور شرابہ اور اف ہائی شروع ہو جاتی ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ تو سب سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، وہ تو اتنے مزے کی لائف میں ہے۔ لیکن دین اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو میچ نہیں کرنا، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ ہائی لیول ٹیسٹ میں ہوں تو پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، یعنی جو زیادہ ٹیسٹ میں ہیں، آپ کو آٹومیٹیکلی صبر آ جائے گا۔ دین اسلام آپ کو صبر کا ہر لمحے کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ کمپیئر کریں اور سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ برا بھلا بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دیٹس وائی لوگ اسٹک ہیں۔ آپ جتنے بھی درد میں ہوں لیکن اچھے بول بھی بولیں گے نا تو اللہ کی مدد کو اپنے تک آتا خود دیکھیں گے۔ یہ ساری جتنی باتیں ہیں پریکٹیکل کی ہیں، سننے میں اچھی لگیں گی لیکن عمل میں نہیں لائیں گے نا تو رزلٹ نہیں ملیں گے۔ بے شک آپ روزانہ ویڈیو سنیں، آپ کے اندر سکون اور قرار نہیں آئے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ آپ سن کر اسے عمل نہیں کر رہے۔ ایک چیز شیئر کروں گی، آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہو، ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک اندھا شخص بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ساتھ ایک بورڈ رکھا ہوتا ہے، اس نے کچھ الفاظ بھی اس پر لکھے ہوتے ہیں۔ سارا دن گزر جاتا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ اچانک ایک لڑکی گزرتی ہے، رکتی ہے، بورڈ کو پڑھتی ہے، اور پھر اندھے شخص کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہے اس کے پاس۔ وہ لڑکی کے پاؤں کو چھو کر اس کی پریزنس کو فیل کرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی کچھ نہیں ہے، خاموشی سے بورڈ اٹھاتی ہے اور اس میں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں نا ان میں کچھ الفاظوں کا اضافہ کرتی ہے، اور یہ کر کے وہ چلی جاتی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد پھر جو گزرتا ہے اس اندھے پر پیسے برسانا شروع کرتا ہے۔ وہ حیران کہ لڑکی نے ایسا کیا کیا کہ اتنے پیسے برس رہے ہیں، بورڈ تو میں نے پہلے بھی لکھ کر رکھا تھا۔ اگلے دن وہ لڑکی پھر آتی ہے، رکتی ہے اس کے پاس، تو اندھا شخص جو ہوتا ہے اس کے پاؤں پکڑ کے اسے پہچان لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا کیا تم نے، لوگ مجھ پر اتنی دولت برسا رہے ہیں۔ تب اس نے وہ بورڈ پڑھ کے سنایا، اور وہ لفظ کیا تھے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اندھے شخص نے جو پہلے الفاظ لکھے تھے نا وہ جسٹ یہ تھے، اٹس اے بیوٹیفل ڈے۔ لڑکی نے انہی لفظوں کے آگے 5 الفاظ مزید شامل کر دیے، اور وہ کیا تھے؟ اٹس اے بیوٹیفل ڈے اینڈ آئی کانٹ سی اٹ، یعنی کہ ایک خوبصورت دن ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔
اس پر وہ اندھا بھی دنگ رہ گیا کہ صرف چند لفظوں کی تبدیلی نے کایا ہی پلٹ دی۔ اگر دیکھا جائے تو یہی بات ہم انسانوں کی زندگی میں بھی ہے۔ موسٹلی اپنی ناکامیوں اور غموں کی ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ لیکن اگر زندگی کا مطلب صرف اندھیرے کا ہونا ہوتا تو اللہ مایوسی کو کفر کیوں کہتا؟ ہمیں ابھی بھی اللہ روز ایک نیا دن دے کر، سجدوں دعاؤں کی توفیق دے کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت دن ہے، کتنا روشن دن ہے، کتنا پر امید دن ہے، مگر تم دیکھ ہی نہیں رہے۔ کیونکہ جو لوگ غور نہیں کرتے نا، تو نہ انہیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، نہ انہیں اللہ کی مصلحتیں سمجھ آتی ہیں، تو پھر اندھے ہی ہونے لگتے ہیں نا۔ ذرا سی سوچ کی تبدیلی، اللہ پر یقین انسان کی زندگی کو کس قدر خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں صرف اپنی سوچ کا زاویہ بدلنا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی ہماری لائف بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بلیسنگز نظر آنے لگتی ہیں جس کو ہم کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے تھے۔ دنیا میں آنے کا، آزمائش کا، ان حالات کی سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر رب سے پیار ہونے لگتا ہے، اس کی مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور اس کی لائی گئی رکاوٹوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، اور وہ زندگی جو پہلے بے رنگ سی لگتی تھی وہ خوشگوار لگنے لگتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے صرف ایک سوچ کا زاویہ بدلنے سے۔ سورہ عمران سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ہر کوئی آپ کا خیر خواہ دوست نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کی خوشی میں خوش بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کوئی آپ کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس میں ہمیں مزید رہنمائی دی۔ پہلا حل ہے صبر کرنا، اور صبر کہتے ہیں کسی چیز پر اڑ جانا، ثابت قدم رہنا، رک جانا، مضبوطی سے اپنے موقف پر قائم رہنا اور مخالف حالات کا مقابلہ کرنا۔ اب کس پر اڑ جانا؟ اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت پر، اس کی آیت پر۔ اور کس پر ثابت قدم رہنا؟ اللہ کی آیات پر ثابت قدم رہنا۔ اور کس سے رک جانا؟ نفسانی ہر اس خواہش، عمل اور قول سے جو اللہ کی نافرمانی پر ہمیں اکسائے۔ اور کس موقف پر مضبوطی سے قائم رہنا؟ صراط مستقیم پر، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر کے پھر اس پر تہیہ کر لینا کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے نقصان ملے یا فائدہ، میں نے اس راستے سے کبھی بھی کسی قیمت پر ہٹنا نہیں ہے۔ ہم ایسا صبر کریں گے تو اللہ ہمارے مخالفین کی منصوبہ بندیوں کو ناکام بنا دے گا۔ ہر کام اسی کا محتاج ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی میں آنے والے مصائب بہت وقتی ہوتے ہیں، کسی بک کے چیپٹر کی طرح، کسی اسٹیشن کی طرح، ایک آیا دوسرا گزر گیا، کسی موسم کی طرح جو بدلتے رہتے ہیں۔ ہر چیز تبدیلی مانگتی ہے، کیونکہ خدا آپ کو اس اسٹیج سے نکال کے نئی اگلی تبدیلی پر، یعنی نئی اسٹیج پر لائے گا۔ اس لیے زندگی میں آنے والی ان تبدیلیوں سے نہ گھبرایا کریں۔ یہ سب دوران سفر کے مناظر ہیں اور انہوں نے ایک دن گزر جانا ہے۔ آپ اپنے اللہ پر اور گول پر فوکس کریں، کیونکہ دھیان ہٹا تو حادثہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا راستہ بلاک کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتہ وہ آپ کو دنگ کر دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتہ اسی میں ہو کہ صبر کی بھٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے اور آپ حیران کر دیے جائیں، آپ کو نواز دیا جائے اور آپ کو راضی کر دیا جائے۔ یہ باتیں یقین جانیں، جب آپ عمل کرنا اسٹارٹ کریں گے نا، آپ لوگ خود مجھے کمنٹس میں لکھیں گے کہ آپ ہی واقعی جو چیز آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم نے جب کرنا اسٹارٹ کی تو لائف بدل رہی ہے۔ کیونکہ میں آپ لوگوں سے جو بھی بات کر رہی ہوں نا، اس میں یہ غور کیا کریں کہ میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، کرو گے تو ملے گا، جب کریں گے ہی نہیں تو کیسے ملے گا؟ جب خواب دیکھیں گے ہی نہیں تو وہ تعبیر کیسے پائیں گے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں۔
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اندر سے یہ بار بار دعائیں نکل رہی ہیں، آپ اللہ کی بہت قربت میں چلے گئے ہیں، آپ خود کو حرام سے بچا کر حلال کے راستے پر لے کر چل رہے ہیں، اور ایسی خواہش اللہ نے آپ کو لگا دی ہے جس کی آرزو آپ میں یہ پیدا ہو گئی کہ میرا رب اسے پورا کرے، تو جان لیجئے کہ یہ بڑی پلاننگ سے آپ کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اس پلاننگ کو تبھی ہی تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور یہ میں نے آپ کو ہمت دینے کے لیے سب شیئر کیا ہے۔ اب یہاں پر میں آتی ہوں اس اسٹوری کی جانب۔ اب ان بہن کی آواز میں سنتے ہیں وہ کہانی جس میں وہ خوابوں کے حوالے سے بتا رہی ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بتا رہی ہیں، اللہ کی بیسٹ پلاننگ کے حوالے سے بتا رہی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اتنی بیسٹ پلاننگ کرتا ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے ان کو کیسے کیسے خطروں سے بچایا، کیا میریکل ان کی لائف میں کیا۔ یہ تمام لڑکے لڑکیوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، جو اپنے اپنوں سے سنسیئر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ تو ان کی آواز میں یہ سٹوری سنتے ہیں۔ میں اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس تھا آج سے کچھ سال پہلے، بلکہ کچھ سال پہلے نہیں، بہت سال پہلے، کم سے کم 15 سال پہلے کی بات ہے یہ، جب میں بہت ینگ ایج میں تھی، 24-25 سال کی ہوں گی، تو میں ایک جگہ جاب کرتی تھی، وہ بینک تھا۔ وہاں پہ میری ایک فرینڈ تھی، ہم نے ایک ساتھ ہی جوائن کیا تھا، تو ہم بہت کلوز ہو گئے اور ہم دونوں بیسٹ فرینڈس بن گئے۔ بیسٹ فرینڈس اس طرح سے بنے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتے تھے، پرسنل بھی اور کچھ بھی ہوتا تھا ہم شیئر کرتے تھے۔ ہم لوگ کی اتنی کلوزنس تھی کہ ہم فیملی تک کو جانتے تھے۔ میں وہ وہ میرڈ تھی، لیکن وہ اس کی ڈیورس ان پروسیس تھی، کیونکہ وہ ڈیورس لینا چاہ رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ آلریڈی میرڈ تھا جو کہ اس کو نہیں پتا تھا۔ اور ہمارے آفس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، ہمارے کچھ 6 منتھ 7 منتھ کے بعد اس نے جوائن کیا۔ وہ نیا لڑکا آیا تھا تو مجھ سے تو کچھ سال چھوٹا ہی تھا، لیکن یہ لڑکی جو تھی میری فرینڈ تھی، اس کی سیم ایج تھی اس کی، تو یہ اس کو پسند کرنے لگی، اور یہ اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ شادی اس سے ڈیورس لے کے اپنے پریویس ہسبینڈ سے اس سے شادی کرے گی۔ اور یہ میرے ساتھ کی باتیں ڈسکس کرتی کہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ بہت ہینڈسم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں بھی اس کو بہت تنگ کرتی تھی جب وہ آفس میں آتا تھا کہ وہ آ گیا ہے، یہ ہے وہ، جس سے فرینڈس ایک دوسرے کو چھیڑتی ہیں۔ لیکن اس نے لڑکے نے مجھے اپروچ کیا، اس نے مجھے کال کی، مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور اس کو میری آنکھیں بہت اچھی لگتی ہے، جو بھی لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کو آگے سے یہ کہا کہ میری فرینڈ ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور وہ آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتی ہے، آپ ایک بار سے بات کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ ہم دونوں کے بیچ کی جو بات ہے وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ تو میں نے اس ٹائم سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کے ساتھ یہ بات ڈسکس کیسے نہ کروں۔ تو میں نے یہ والی بات اپنی فرینڈ کے ساتھ کی کہ اس طرح مجھے کال آئی ہے، مجھے میسج آتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے مجھے اور مجھے پسند کرتا ہے۔ تو میری فرینڈ نے مجھے یہ کہا آگے سے کہ تم بہت لکی ہو کہ تم سے بات کر رہا ہے، اور میں تو اس سے بات کرنے کو ترستی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان کا انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی بار بار اس کو اپروچ کرے۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں نے بھی کافی ٹائم گزر گیا، کچھ مہینے گزر گئے، وہ مجھے کال کرتا، میں کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، لیکن میری کوشش ہوتی کہ میں کوئی بھی ایسی بات نہ کروں جس سے سامنے والے کو سگنل ملے کہ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، لیکن میں انٹرسٹڈ تھی۔ میں نے یہ والی بات اپنی امی کو بتائی، اپنی بہن کو بتائی، اور میں نے اپنی امی اور بہن سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ میری امی نے مجھے آگے سے یہی کہا کہ کیونکہ میری امی میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، تو میری امی نے مجھے یہ کہا کہ جو بھی بات ہے وہ شادی تک پہنچنی چاہیے، باہر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بھی اس سے اگری کرتی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر آگے سے مجھے وہ کبھی کوئی بات کہتا ہے، اس تک بات پہنچے، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ شادی کی بات کرے، لیکن بات یہاں تک نہیں پہنچی۔ اس بات کو 1.5 سال ہو گیا، اور اسی طرح ہم لوگ فون پہ بات کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن اس کی کوشش تھی کہ میں اس کو آفس سے باہر ملوں، برتھ ڈے پہ جاؤں، کچھ ایسی جیسے لڑکے چاہتے ہیں کچھ کروں، لیکن میں اس میں کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ یہ بات چلتی رہی، 1.5 سال ہو گیا، اور ہم اسی طرح دونوں فرینڈ ایک دوسرے سے باتیں ڈسکس کرتے رہے۔ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میں بینک میں کام کرتی ہوں، تو میرے پاس ایکسیس ہوتا ہے دوسرے کے اکاؤنٹ چیک کرنے کا۔ تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں کہ اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے دماغ میں یہ چیز کیسے اللہ نے ڈالی، اور میں ایسے ہی بیٹھی بیٹھی میں نے اس کا نام ڈال کے اس کا اکاؤنٹ کی سمری نکال لی۔
کیونکہ میرے پاس ایکسیس تھا اس کا اکاؤنٹ چیک کرنے کا. لیکن میں بہت شوق میں آئی کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کے اکاؤنٹ سے جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوا تھا وہ میری فرینڈ کے موبائل نمبر پہ ہوا تھا. جیسے ہم وہ موبائل کیش لیتے ہیں نا اپنے اکاؤنٹ سے. تو میں بہت شوق میں آئی کہ میں نے بار بار چیک کیا کہ یہ کیا اسی کا نمبر ہے. نمبر اسی کا تھا. میں کچھ ٹائم کے لیے اتنی شوق میں آ گئی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری دوست میرے ساتھ ایسے کر سکتی ہے. اور یہ ٹرانزیکشن ایک بار نہیں بہت بار ہوئی. اتنے میں نے اس کو بلایا اور میں نے سے پوچھا کہ یہ تمہارا نمبر ہی ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا نمبر ہے. میں نے سے پوچھا کہ یہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ سے تمہارے موبائل پہ ٹرانسفر کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کا جواب اس کے چہرے کی تاثرات تھے. میں نے اسے پوچھا کہ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ پھر وہ مجھے الگ کمرے میں لے گئی اور مجھے کہنے لگی کہ 1 ڈیڑھ سال سے چل رہا ہے. مطلب کہ جب سے وہ لڑکا میرے ساتھ کنیکٹ ہوا اس نے تبھی سے وہ اس کے ساتھ بھی تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن ان دونوں کو پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں نے اس سے جب یہ بات کھل گئی میرے سامنے آ گئی تو میں نے اسے یہ کہا کہ آج کے بعد تمہاری وجہ سے میرا دوستی سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور آج کے بعد تمہاری اور میرے بیچ میں اب کچھ بھی نہیں ہے. دوستی بھی ختم, بات چیت بھی ختم. میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہو, تم بھی میرے لیے کچھ نہیں. اور اندر سے مجھ سے بات نہیں کرنا اور رابطہ بھی نہ رکھنا. اس نے مجھے بہت کہا کہ مجھے معاف کر دو. میں نے کہا نہیں, اب کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. ایک بار اعتبار ٹوٹتا ہے تو دوبارہ قائم نہیں ہوتا. پھر ہم لوگ آفس میں آتے جاتے آہستہ آہستہ جتنے بھی آفس میں آئے کولیگ سے, ہمارے ساتھ کام کرنے والے فرینڈس تھے, ان کو سب کو پتہ چل گیا کہ ہماری دوستی نہیں رہی. وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا وجہ ہے اور میں ان کو صاف صاف بتا دیتی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور پھر آفس میں کنٹروورسیز ہونی شروع ہو گئی. میں نے جاب چھوڑ دی اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس گندگی میں نہیں رہ سکتی. میں نے آفس چھوڑا اور میں نے اس کے بعد میں گھر بیٹھ گئی اور میرا دوبارہ جاب کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد اس کے میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے میری کیے کی سزا مل گئی ہے. میں اگنور کرتی رہتی. پھر میرا کچھ 1 سال 1.5 سال کے بعد میرا پروگرام بنا کہ میں عمرہ پہ جاؤں. پتہ نہیں یہ بات اس تک کیسے پہنچی. اس نے مجھے میسیج کیا کہ ہم پہلے دوست تھے اور ہم اب بھی دوست بن کے رہ سکتے ہیں, تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا مجھے مل چکی ہے. یہ ایک اور جھوٹ تھا جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس ٹائم دل میں فیصلہ کیا, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس کو تیرے لیے معاف کیا ہے لیکن میری زندگی میں دوبارہ یہ مجھے نظر نہ آئے. اور میں عمرہ پہ چلی گئی اور میں نے سچے دل سے اس کو معاف کیا. اس کی جھوٹ کا پردہ تب فاش ہوا کہ جب میں واپس آئی عمرہ سے اور میں کچھ مہینے ہوئے مجھے اس کی شادی کی فوٹوز وائرل ہوئی فیس بک پہ. کیونکہ سب کولیگس نے, فرینڈس نے اس کی شادی اٹینڈ کی اور وہ فوٹوز میرے سامنے بھی آئی. مجھے دیکھ کے افسوس تو ہوا لیکن دکھ نہیں ہوا. میں نے یہی اللہ سے دعا کی کہ شاید یہ دونوں میرے قابل نہیں تھے. میں غلط تھی کہ میں نے ان پہ اعتبار کیا اور میں اب موو آن ہو گئی. اس کی فوٹوز آتے رہتے میرے سامنے ایسے وائرل ہوتے اور مجھے نظر بھی آتے, لیکن میں ہمیشہ اگنور کرتی یہ سوچ کے کہ جب جو جگہ چھوڑتی اس کے بارے میں کیا سوچنا. اس بات کو کافی سال ہو گئے اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں کی ڈیورس ہو چکی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے. وہی لڑکا جس کے لیے اس نے مجھے چیٹ کیا تھا وہ اس کو چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا. یہ سیکنڈ میرج تھی اس کی اور سیکنڈ ڈیورس تھی. اب اس کا لڑکا 9 سال کا ہے اور وہ تھرڈ میرج کے لیے سوچ رہی ہے. اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے افسوس یہ نہیں کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ. مجھے افسوس یہ ہے کہ تم میری دوست تھی, میں نے تم پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا, تم نے میرے ساتھ کیا کیا. اور اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا. مجھے جو بھی کی نیوز ملتی وہ ادھر ادھر سے ملتی اور اس طرح اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق سب کچھ ختم ہو گیا. اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا. میں نے بہت پہلے معاف کر دیا تھا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی. معاف کر کے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. میرا یہ سٹوری شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں ان سب لڑکے لڑکیوں کو کہ اپنے گھر والوں سے چھپ کے کوئی کام نہ کریں اور کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں. کوئی تو آپ پہ اعتبار کر رہا ہے, کوئی آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے, خدا کے لیے اس کا اعتبار نہ توڑیں. دوستی کا رشتہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے اور یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے. اس حرکت کے بعد آج تک میں نے دوست نہیں بنایا, اس لیے کیونکہ میری دوستی کے پاس اعتبار اٹھ گیا. اس لیے کبھی کسی کا اعتبار نہ توڑیں. اچھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ پہ اندھا اعتبار کر رہا ہے اس کو سچ بتا دیں لیکن اس کے پیچھے اس پہ وار نہ کریں, کیونکہ آپ جواب دیں اس کے نہیں ہیں, آپ جواب دیں اللہ کے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ انسان آپ کو معاف کر دیں لیکن اللہ نہ کرے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں.
عائشہ کے ساتھ میں آج سے 1.5 سال پہلے جڑی تھی ایک ویڈیو کے تھرو، اس کے چینل کے تھرو. میں اس کو نہیں جانتی تھی لیکن میں ویڈیوز دیکھا کرتی تھی. میں نے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ایک دن ایسے ہی میسج کر دیا اور اپنی کوئی پرسنل ایشو شیئر کر دی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں اتنے پازیٹیو چینجز آئیں گے. مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. مجھے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا پہ قائم کیسے رہتے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دعا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مجھے لگتا تھا دعا میں خود مانگتی ہوں، میں خود چھوڑتی ہوں. اللہ پہ اعتبار کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. میں نے بچپن سے لے کے آج تک بہت ٹیمز دیکھیں. میں نے کبھی خوابوں پہ اعتبار نہیں کیا. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میرے سامنے کتنی بار آئی. ان کا خواب کتنی سالوں کے بعد سچ ہوا، لیکن میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. مجھے یہی کہا جاتا تھا گھر میں باہر، خواب و خواب ہوتے ہیں، ان پہ یقین نہ کرو. اور میں بھی یہ سوچتی. لیکن عائشہ کے ساتھ جڑنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے اشارے مانگے. میں نے اللہ تعالیٰ سے نشانیاں مانگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے تھرو دکھائی. اور اس کی تعبیر مجھے تب پتہ چلی جب میں نے عائشہ سے پوچھا کہ اس کی تعبیر، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. اور جب اس نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانی شروع کی تو مجھے اس بات پہ یقین ہونا شروع ہوا کہ ہاں، خواب سچ ہو سکتے. ایک خواب مجھے بار بار آ رہا ہے لیکن مختلف انداز میں آ رہا ہے. وہ سیم تو نہیں آ رہا لیکن اللہ کا میسج تو ایک ہی ہے جو بار بار آ رہا ہے لیکن مختلف انداز میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے، مجھے کچھ دکھانا چاہ رہا ہے. مجھے نہیں پتا تھا میرے خوابوں کا مطلب کیا ہے. مجھے خوابوں کا مطلب عائشہ نے بتایا. اس لیے جب وہ اپنی ویڈیوز میں سب کے خواب شیئر کرتی ہے، ان کی تعبیر بتاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. کیونکہ وہ قرآن کے حوالے سے بتاتی ہیں، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتی. اس لیے جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو غور سے سنا کریں، اس پہ عمل کیا کریں. کیونکہ آپ کو دنیا میں اچھے انسان نہیں ملیں گے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب پہ فیک ویڈیوز بنا کے پیسہ کماتے ہیں اور اپنا ایمان اور اپنا مدد دونوں بیچتے ہیں. اگر کوئی آپ کو زندگی میں کوئی ایسا انسان ملا ہے جو آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے تو خدا کے لیے اس کی قدر کریں. آپ لوگ شاید بہت ینگ ایج میں ہیں اس لیے آپ کو اس کی بھی قدر نہیں ہے، لیکن جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے. مجھے صحیح معنوں میں اتنے ٹائم کے بعد اب جا کے اندازہ ہوا کہ دعا کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، یقین کیا ہوتا ہے. اور یہ سب باتیں مجھے عائشہ تھاٹس کے چینل کے بعد ہی پتہ چلی. اس سے پہلے میں نے بہت چینل لائک کیے، میں نے بہت لوگوں کو میسج کیے، میں نے بہت لوگوں سے گائیڈنس مانگی. میری ہیلپ کسی نے بھی نہیں کی. میری ہیلپ اگر کی ہے تو عائشہ نے کی ہے. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی ایک ساتھ جڑی ہوں کہ میں ان کی کوئی تعریف کر رہی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو صحیح انسان سے جوڑنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے جوڑتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو صحیح رکھیں، یقین کریں ان چیزوں پہ جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اور قرآن کے حوالے سے آپ کو عائشہ سب کچھ بتاتی رہتی ہے اپنی ویڈیوز میں. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ نے کیسے بچایا اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے بچایا کہ وہ انسان غلط تھا. اگر میں غلط ہوتی تو شاید میں بھی پھنس جاتی وہاں جا کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح بچایا کہ میرے لیے وہ میرے حق میں پہنچا نہیں تھا. اس کا سارا اللہ تعالیٰ نے کھول کے میرے سامنے رکھ دیا. وہ انسان ذہنی مریض تھی. وہ اپنے آپ اس نے کئی بار سوسائڈ اٹیمپٹ کیے. وہ اپنے آپ کٹ لگاتا تھا، سگریٹ لگاتا تھا. اس کی اتنی ساری گرل فرینڈس تھی. وہ ڈرگس لیتا تھا. وہ اس کی اگر اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کرتے اس کے پیرنٹس تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ چیزیں مجھے تب پتہ چلی جب وہ چیپٹر پورا کلوز ہو چکا تھا اور مجھے کسی نے بتایا کہ وہ انسان صحیح نہیں تھا. اب میں نے اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکر ادا کیا. کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شکر ادا کیا جس طرح سے مجھے حق ہے ان کا شکر ادا کرنے کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں سے نہیں بچاتے. اور ہم لوگ ہیں کہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نہیں دیا، ہمیں یہ دینا چاہیے تھا، ہمیں وہ دینا چاہیے تھا. نہیں. اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، لیکن وہ خواہش جس میں اس کا نقصان ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ اشارے دے رہا ہو، روک رہا ہو، اسے انسان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصیبت سے بچایا کہ مجھے کسی غلط انسان کے ہاتھوں سے بچایا، کسی غلط انسان کی دوستی سے بچایا. ہاں، میرا دوستی کی تو اعتبار ضرور اٹھا لیکن میں آج سکون میں ہوں کیونکہ میرے پاس غلط لوگ نہیں ہیں، صحیح لوگ ہیں. برے دوست سے بہتر ہے کہ انسان تنہا اچھا.
اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور اللہ ہے تو پھر اس سے بڑی آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری ڈریمز کے متعلق ہے۔ 2023 کی بات ہے، میں نے فیس بک سے کہیں پڑھا کہ درود شریف پڑھنے سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ ویسے میں پڑھتی تھی لیکن میں بہت زیادہ نہیں پڑھتی تھی۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے میں نے درود شریف کو کھلا پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا اور میں اس کو لاتعداد پڑھتی رہتی، صبح سے لے کے شام تک جتنا ہو سکتا تو میں پڑھتی۔ میں نے کچھ مہینے یہ عمل کیا، اس کے بعد بیچ میں مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آیا اور ہم نے پروگرام بنایا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئی۔ مجھے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ یہ درود شریف کی وجہ سے ہے، اور میں بڑی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت جلدی شارٹ نوٹس پیریڈ پہ بلایا، اور ہماری فائنینشیل ایشوز بھی اتنے چل رہے تھے اور بھی اتنے سارے مسئلے مسائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں لے کے گیا وہ تو میں نہیں بیان کر سکتی۔ خیر میں عمرہ پہ چلے گئی۔ مکہ سے جب مدینہ گئے ہیں، اگر کوئی مدینہ گیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچنے کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے آن لائن، جس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ تو پھر میری بہن نے، میں نے بہت ٹرائی کیا کہ امی کا، میرا اور میری بہن کا نمبر آئے، لیکن نہیں آیا انفارچونیٹلی۔ لیکن میرا بھائی چلا گیا تھا۔ لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوا کیونکہ ہم لوگ اتنی دور سے گئے اور ہم لوگ ان کے روضے تک نہیں گئے اور ہم نے سلام بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ ہم جو بھی ہیں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شہر میں ہیں، کیوں نہ ہم مسجد کے باہر صحن میں ہم نے بیٹھ کے، میں نے نفل پڑھے اور میں نے پھر درود شریف اتنا زیادہ پڑھا جتنا میں پڑھ سکتی تھی، میں نے پڑھا اور ہم واپس آ گئے۔ جیسے ہم واپس آتے ہیں عمرہ سے کچھ دن ہوتے ہیں، 7-8 دن ہوئے ہوں گے، تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے ڈریم میں دیکھا کہ میں کہیں ہوں اور وہ کھلا میدان ہے جیسے جنت البقیع ہوتا ہے، اور اس میں نے حضور پاک کی قبر مبارک دیکھی۔ میں کھڑی دیکھ رہی ہوں اور یہ ایک خواب میں یہ سین 3 بار آیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی، جو بہت سادہ تھی، سمپل تھی، اس پہ چادر تھی، کیونکہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیسی ہوتی ہے، لیکن جو میں نے خواب میں دیکھی وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ میں جب خواب سے اٹھی ہوں، یہ خواب مجھے کہیں تہجد کے اور فجر کے بعد آیا مجھے، کیونکہ میں جب پڑھ کے سوتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ایسے خواب آتے ہیں۔ جب میں خواب سے میری آنکھ کھلی تو میں تھوڑی ڈر گئی، کیونکہ یہ خواب ایسا ہے کہ یہ میں کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتی، کسی کو بتاتے ہوئے کوئی غلطی نہیں کر سکتی۔ تو میں بہت اندر سے سوچ رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہوگا یا کیا، حقیقت میں کیا ہے یہ خواب ہے۔ میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، میں نے امی کو بتایا اپنے، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں عائشہ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میں عائشہ کے ساتھ پہلے بھی اپنی ڈریمز شیئر کرتی رہتی ہوں، ان کی تعبیر پوچھتی رہتی ہوں۔ تو میں نے عائشہ کو یہ ڈریم بتایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، تو عائشہ نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ تمہارا یہ خواب بہت اچھا ہے، تمہارا جو تم نے درود شریف پڑھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں سائن دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سارا درود شریف تم پڑھتی رہتی ہو وہ سب اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور تمہارا سلام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے جیسے ہی عائشہ کی یہ تعبیر سنی، میں نے اسی وقت اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ہر بات تو ڈسکس کی ہے، میں کیا کیا کرتی ہوں، میری پرسنل لائف سب کچھ، لیکن یہ میری روٹین کا ایک حصہ ہے، میں نے کبھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کیا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، جو کہ میں پڑھ رہی تھی وہ کسی کو بھی نہیں پتا میں پڑھ رہی تھی، وہ میری ڈیلی روٹین ہے، میں کسی کو نہیں بتاتی، وہ تو میں ویسے ہی روزانہ صبح سے شام تک پڑھتی تھی۔ تو میں نے عائشہ سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ شاید ہر بار ڈسکس کی ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو یہ تو نہیں بتایا کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، میں کھلا پڑھتی ہوں اور میں بے حساب پڑھتی ہوں۔ تو عائشہ نے کہا کہ ہاں تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا، لیکن تمہارے خواب میں جو سائن آیا، جو تعبیر ہے وہ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ تو میں بہت حیران ہوئی اس بات پہ، میں اتنی سرپرائز ہو گئی کہ مجھے اس دن مجھے لگا کہ اس دن مجھے صحیح معنوں پہ اپنے خوابوں میں یقین ہونے لگا کہ خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، کتنی تعبیریں ہوں گی جو مجھے نہیں پتہ چلی ہوگی۔ بچپن سے لے کے آج تک یہی سنا کہ خوابوں میں یقین نہیں کرنا چاہیے، خواب تو خواب ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے جب سے میں عائشہ کے ساتھ جڑی ہوں اور اس سفر میں، اس جرنی میں ہوں، تو میں نے اب ہر چیز پہ بہت فوکس کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، کچھ بھی اس میں اتفاق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا پورا پلان ہوتا ہے۔ میں نے درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کے رزلٹ میں اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک نہیں پہنچ سکی، میرے دل میں اس کا افسوس تھا اور میں بہت گلٹی فیل کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ان کی زیارت کروا دی۔ تو یہ خواب جب تعبیر مجھے عائشہ نے بتائی، میں بہت زیادہ میں حیران ہوئی،
اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اور میں اس چیز کو میں نے عائشہ سے کہا کہ آپ پلیز میرا یہ والا خواب اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ جب مجھ جیسا انسان جس کو آج تک خوابوں کو علم تک نہیں تھا، میرا کبھی کوئی خواب سچ ہوا بھی ہوگا تو میں نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا، جب مجھ جیسے انسان کو اس پہ یقین آ گیا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک نصیحت ہوگی۔ تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اب اللہ تعالیٰ کے نظام پہ کبھی شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کب جا کے سچ ہوا تھا؟ کہنے کو وہ تو نبی تھے، ان کا تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن کتنے سال لگے ان کو حقیقت بنتے ہوئے۔ خواب کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر خواب سچا ہوتا ہے، ہم لوگ کچھ سوچتے ہیں، کچھ ڈیلی روٹین میں کچھ کام کرتے ہیں، ہمارے خواب میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، لیکن ہر خواب ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ خواب میں آپ کو حقیقت دکھائی جاتی ہے، آپ کو بشارت دی جاتی ہے، آپ کو سائنس دیے جاتے ہیں، فیوچر کا بتایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے اپنے ہر خواب جو ہے وہ، میں ہر خواب نہیں ڈسکس کرتی، لیکن کچھ خواب جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، میں ضرور پوچھتی ہوں، اور ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے عائشہ بتاتی ہے کہ تم ایسے کر لو کیونکہ یہاں پہ یہ سائن شو ہو رہا ہے۔ اور ایک خواب عائشہ نے میرے بارے میں دیکھا تھا، جب عائشہ نے مجھے بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے اپنے خوابوں پہ اتنا یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن جبکہ عائشہ بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور وہ اتنا جو کام کر رہی ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یوٹیوب تو پورا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بھی بہت ہیں، نشانیاں بتانے والے بھی بہت ہیں، پیسہ دے کے سٹون خرید کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان جو آپ بدلے میں کچھ نہیں لے گا، صرف گائیڈ کر رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو انسان بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جو عائشہ نے میرے لیے خواب دیکھا تھا، میں نے عائشہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے خواب سے زیادہ آپ کے خواب پہ ٹرسٹ ہے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنے خواب دیکھے ہیں آج تک وہ سب حقیقت اللہ نے بنائے ہیں، صرف سائنس دی ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ جب میرا خواب سچ ہوگا تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی، اور میں آپ کے اس خواب کا انتظار کروں گی سچ ہونے کا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے خوابوں کو یہ مت سمجھیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہوتے ہیں، لیکن سب خوابوں کو، کچھ خواب ہمارے نفسانی خواب ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب اللہ کی طرف سے سائنس ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ درود شریف والا واقعہ حقیقتاً سچا ہے، کیونکہ میں نے یہ میری زندگی کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس سے پہلے میں درود شریف پڑھتی تھی، اور درود شریف میں بہت طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو سنا آپ لوگوں نے کہ کتنا بڑا میریکل اللہ نے ان کی لائف میں کیا۔ سچ مچ میں بتاؤں تو میری فیلنگز بالکل الگ تھی۔ میں جانتی ہوں پرسنلی ان کو، کتنی خوبصورت انسان ہے یہ، کتنی زیادہ صابر انسان ہے یہ، اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے مجھے خود بہت ہمت ملتی ہے۔ اور جب بھی میں اپنے چینل پر ویڈیوز لگاتی ہوں، جہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی کروں یا نہ کروں، لیکن آپ لوگ ضرور ریویو دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ سیکھ کیا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا سمجھ آ رہا ہے۔ اس میں یہ وہ انسان ہے جن کے ریویو کا مجھے بہت انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی دانائی دی ہے، اتنی گہرائی میں اتر کر بات کرتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میری موٹیویشن کا ہائی لیول ہو جاتا ہے۔ مجھے بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ کیا انالیسس کرتی ہیں، کیا چیز بتاتی ہیں، کیا پوائنٹس پکڑتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مجھے اپنی تعریفیں سننے کا شوق ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بات میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن جب ہم پر آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارے ایمان، یقین ڈولنے لگ جاتے ہیں۔ اور میرا وہ مشن تھا کہ میں خود بھی کوشش میں ہوں، لیکن جتنا اللہ نے سکھایا کہ اللہ جب تو نے مجھے ان سب چیزوں سے سکھایا تو میں چاہتی ہوں تیری مخلوق تک بھی وہ یقین جائے، اور پھر جب جس تک وہ گیا نا، اور جب اس کا پلٹ کر رسپانس مجھے ملا تو پھر میں، آپ یقین کریں، وہ محنت وصول ہو جاتی ہے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اب ان بہن کا اللہ نے ایمان بنانا تھا، تو وہی باتیں میں کہتی ہوں نا کہ خوابوں کا علم اللہ جانتا ہے جس کو وہ دے۔ اب یہیں سے تو نشانی ہم نے پکڑنی ہے کہ میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی ہوں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہیں یا کتنا پڑھ رہی ہیں۔ یہ خواب ہی تو ہیں، یہ وہ غیب ہی تو ہیں کہ اب بھی اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ ایک طرف خدا دکھا رہا ہے، اور خدا نے جو بندہ بٹھایا اس سے جو ٹرانسلیٹ کروا رہا ہے، ہم اسے کچھ نہیں بتا رہے، وہ اتنی اندر تہ تک کیسے چلا گیا، اسے کیسے پتہ لگ گیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو یہ میریکل نہ لگے،
اگر آپ لوگوں کو یہ یقین نہ آئے کہ کچھ ہوتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں تو قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی کہ یہ علم اللہ نے بنایا اور وہ اپنے بندوں تک یہ میسج پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب وہ رب ہم سے کتنا قریب ہے, کتنا کنیکٹ ہے. اور آج بے شک اس چینل کے تھرو آپ لوگوں تک یہ بڑی بڑی چیزیں پہنچ رہی ہیں, اتنے خوبصورت لوگوں کے میریکلز, ان کے تجربات آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں, ہم دعاؤں پر قائم ہو جائیں, یہ شرکیہ کام چھوڑ دیں کہ وہ چیز کریں گے تو تب ہوگا جا کر. آپ ان سے سبق لیں کہ یہ خود گزری ہوئی ہیں اور کیا کیا نہیں اللہ نے ان کو دکھایا ہوا. تو یہ سب میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ شاید کوئی 5 لوگ وہ ہوں جو واقعی قائم ہو جائیں اور اپنی منزل پا جائیں. شاید کوئی ایک آخری کنارے پر کھڑا ہو اور وہ قائم ہو جائے اور اسے یہ سمجھ آنے لگے کہ اگر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہوتے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہمیں پالش کر رہا ہے اور ہمیں بلاوا بھیج رہا ہے کہ میری جانب آؤ. یہ سوچیں ہم نے نکال دینی ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں مل رہا, وہ کیوں نہیں مل رہا. رب ہماری خوشی پوری کرے گا. کس شکل میں یہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں, اپنی عقل پر زور دینا چھوڑ دیں. آپ کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ سے زیادہ ہماری خیر کوئی بھی نہیں چاہتا. تو جب میرے رب نے بہترین وقت میرے لیے مقرر کیا ہوگا, میرے لیے جو بھی چیزوں کو بہترین طور پر منتخب کیا ہوگا, میں نے راضی ہو جانا ہے, سرنڈر کر دینا ہے. اور یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو انسان کو غیب پر ایمان لانا اس کو جو ہے نا مضبوط کر دیتی ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اتنے اچھے سے ہر چیز شیئر کی اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مخلوق کا بھلا ہونا چاہیے. کیونکہ کسی کی زبان سے جب آپ سنتے ہیں تو جو وہ تاثیر ہوتی ہے, جو اس کی خود کی آپ بیتی ہوتی ہے, وہ اس کی زبان میں وہ طاقت ہوتی ہے. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی کچھ ایسے تجربات کیے ہیں, جو بھی آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی جرنی کو گزارا اور دیکھا, تو کوئی اگر چاہتا ہے کہ اس کی آواز بھی پہنچے لوگوں تک, کہ ان کی آواز سے لوگوں کو یقین آ جائے, تو وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اپنی وائس میں جو بھی آپ بیتی ہے, سٹوری ہے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے, جس کو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والوں کو اللہ پر یقین جو ہے نا وہ ان کا بڑھے اور قائم ہو جائیں وہ, جیسے کہ ان بہن نے شیئر کیا. تو یہاں پر میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی, کچھ مدد دی ہوگی. تو مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گی. اللہ حافظ.